اس تک پہنچنے کے لیے درے اہل بیت اطہار پہ آنا پڑے گا۔ درے اہل بیت، پنج دن پاک کے در پہ آ جائیں، پھر خدا کی خود معرفت بھی مل جائے گی، خدا کی محبت بھی مل جائے گی، بندگی بھی مل جائے گی، عظمت بھی مل جائے گی، رفعت بھی مل جائے گی۔ کرنا کیا پڑے گا؟ سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کا ادب اور مودت اور محبت دل میں رکھنا پڑے گی۔ ایک خاص بات کرنے لگا ہوں، ایک حدیث پاک سماعت فرمائیں۔ ہمارا ایمان کیا ہے؟ ہمارا ایمان کیا ہے؟ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ پرفتن دور کے اندر اور واضح اعلان کیا ہے کہ سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا خطا والے نہیں ہیں بلکہ عطا والے ہیں۔ بولیے نا، وہ خطا والے خطا والے کون ہیں؟ خطا والے ہم ہیں، ہم خطا والے ہیں، وہ تو سائیں عطا والے ہیں، ہماری خطاؤں کو بخشوانے والے ہیں۔ ایک حدیث پاک سنیے اور ایمان تازہ کیجئے۔ جب آیت اتری نا کہ اے میرے نبی، ہر گناہ گار نے، امتی نے ایک دفعہ دوزخ سے گزر کے جانا، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر یہ بڑی بات یہ تھی گراں گزری۔ حضور پریشان ہوئے، اداس ہوئے کہ میری وہ امت اور جائے جہنم کے اندر۔ پھر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ممبر چھوڑا، مصلی چھوڑا، محلہ چھوڑا، اور غار کے اندر جا کر اللہ کا رسول، آمنہ کا لال، مدینے والی سرکار اپنے امتیوں کے لیے پریشان ہو کر سجدے کرنے لگے۔ یہ بولی نہیں، یہ سجدے کس کے لیے ہو رہے ہیں؟ امت کے لیے۔ اور امتی اس رسول کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں کہ اسی رسول کی پاک صاحبزادی کو خطاوار کہتے ہیں اور خطا کار کہتے ہیں۔ استغفر اللہ العظیم۔ اب سنیے اور سماعت فرمائیں۔ آقا کریم اٹھے اور جا کے غار کے اندر سجدے میں، اور ایک ہی صدا آ رہی ہے، مولا میرے امتیوں کی بخشش کا اعلان فرما دے، میری بخشش کروا دے، میری امتیوں کی ان کی بخشش ہو جائے، نجات ہو جائے۔ ابھی ایک دن گزرا، حضور واپس نہ آئے۔ اب دیکھنے والی آنکھیں جو صبح سے شام تک مصطفیٰ کریم کا دیدار کرتی تھیں، انہیں حضور کا دیدار نہ ملا، حضور کا والضحیٰ والا مکھڑا چہرہ دیکھنے کے لیے نہ ملا۔ تو صحابہ اکرام کی جماعت میں سے چند صحابی اٹھے اور ڈھونڈنے کے لیے نکلے کہ ہمارے آقا کدھر ہیں، جو آج پورا دن ہو گیا کہ واپس مسجد میں تشریف نہیں لائے۔ سارا دن گزرنے کے بعد رات ہو گئی، حضور نہ ملے۔ پھر ایک صحابی نے دوسرے سے پوچھا کدھر جا سکتے ہیں؟ ان میں سے ایک حضرت ابو بکر کے پاس جا کہتے ہیں بتائیں نا آقا کو کہاں تلاش کریں؟ وہ کہتے ہیں کہ اگر مجھ سے پوچھتے ہو تو پھر گلیوں اور بازاروں میں نہ ڈھونڈو، پھر ان کو غاروں میں ڈھونڈو جا کر۔ وہ بازاروں والے نہیں ہیں بلکہ وہ تو غاروں والے ہیں، جاؤ پھر غار میں جا کے ڈھونڈو۔ اب یہ سارا مجمع غاروں میں ڈھونڈ رہا ہے، ایک بندہ بیٹھ کر وہاں پر اپنی بکریوں کو چرا رہا تھا۔ ان ساری جماعت نے اسے جا کے پوچھا بھائی بتا ہمارے آقا کو دیکھا ہے؟ تو نے ہمارے آقا کو دیکھا؟ اس نے آگے سے جواب دیا، اس نے کہا مجھے نہیں پتا تمہارے آقا کون ہے، لیکن ہاں اس غار کے اندر ایک ایسا بندہ بیٹھا ہے، ایسا بشر بیٹھا ہے، ایسی ہستی ہے، وہ اندر روتی ہے، باہر میری بکریاں روتی ہیں، باہر میری بکریاں روتی ہیں۔ یہ سمجھ گئے کہ یہ ہستی پھر کوئی عام ہستی جس کی تلاش میں نکلے ہیں، یہ وہی آمنہ کا لال ہے کہ جس کے رونے پر مخلوق خدا رو رہی ہے۔ اب اندر گئے، ایک صحابی نے حضور کے قدموں پہ ہاتھ لگایا، دیکھا حضور سجدے میں ہے، ہاتھ لگایا، حضور اللہ تعالیٰ امتیوں کی نجات اور بخشش فرما دے گا، حضور آپ سجدے سے سر کو اٹھائیں۔ آپ اٹھیں اور آئیں، واپس مسجد نبوی میں چلتے ہیں اور واپس اپنے گھر میں چلیے۔ میرے آقا نے سر کو سجدے سے نہیں اٹھایا۔ پھر دوسرے نے کہا حضور آئیں چلیں، میرے آقا نے سر نہیں اٹھایا۔ اب تیسرے نے کہا، ہو سکتا ہے ان میں سے کسی نے حضور کا دامن بھی تھاما ہو اور کہا حضور آئیں چلیے۔ ایک ایک کہتا جا رہا ہے، حضور نہیں اٹھتے، وہ پیچھے ہوتا جا رہا،
اور پھر نتیجہ کیا نکلا؟ حضرت عثمان غنی قریب ہوئے، پاؤں پہ ہاتھ لگا کے کہتے ہیں مدینے والے آقا آئیں نا واپس چلیں۔ حضور نے سر نہیں اٹھایا۔ عمر فاروق آئے، حضور نے سر نہیں اٹھایا۔ ابو بکر آئے، حضور نے سر نہیں اٹھایا۔ مولا علی آئے، حضور نے سر نہیں اٹھایا۔ اب پھر مولا علی کا جملہ سنیں اور مسکرا پڑیے گا، سبحان اللہ کہہ لیجئے گا، میرے آقا میرے مولا علی مشکل کشا شیر خدا، آپ فرماتے ہیں اب اگر یہ اٹھیں گے تو پھر حسنین کریمین کے کہنے پہ اٹھیں۔ اگر حضور سر نہیں اٹھاتے تو حسنین کریمین کو لے آؤ، امام حسن حسین کو لے آؤ جا کر۔ امام حسن حسین کو بلاوا بھیجا گیا، میرے آقا مولا علی مشکل کشا شیر خدا، جا کر امام حسن حسین کو لے آئے۔ اب یہی امام حسن حسین اپنی ننھی زبان سے کہتے ہیں نانا جان اٹھ جائیں، ایک دامن پکڑتے ہیں، ایک پاؤں پہ ہاتھ رکھتے ہیں، نانا جان اٹھ جائیں۔ ابھی نہیں اٹھے حضور، نہیں اٹھے، ان کے کہنے پر بھی نہیں اٹھے۔ اب مولا علی نے کہا اب اگر کوئی ان کو اٹھا سکتا ہے، ان کا سر اٹھا سکتا ہے، ان کو سجدے سے اٹھا سکتا ہے، یہ جو رو رہے ہیں نا امت کی خاطر، جو کسی کے کہنے پر نہیں اٹھے، اب اس آمنہ کے لال کو سجدے سے صرف ایک ہستی اٹھا سکتی ہے، اس کا نام سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا۔